ہمیں جن ہاتھوں سے یہ دین آیا ہے ہمیں ان سب ہاتھوں کو صاحب ایمان ماننا پڑے گا، تب ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ اگر ہم شک کریں گے ان پر تو اس کا مطلب ہے اگر وہ بیچ میں لانے والے شک ہے ڈاکیہ ہی مشکوک ہو جائے تو خاطدہ کی اعتبار ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، ڈاکیہ مشکوک ہو جائے خاطدہ کوئی اعتبار ہے؟ اس واسطے جدو نبی مشکوک ہو جائے اللہ کا پیغام مشکوک ہو جاتا ہے، لہذا نبی پہ شک کرنا یہ کفر ہے۔ اچھا اب ذرا بات ذرا سنیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ، یہ سارے پڑھتے ہیں، سوال یہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اچھا ایک اس کی تفسیر میں موٹی سی بات ہے کہ جب ہم کہتے سیدھا راستہ دین ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، سیدھا راستہ قرآن ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، سیدھا راستہ اللہ کا راہ ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہیں اور یہ تھڑے والی کتابوں میں نہیں، اللہ کے کرم سے جو تفاسیر ہیں قرآن پاک کی ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو وہ پریشانی ہوتی ہے سن کے، لیکن الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دعویٰ میرا یہ ہے جیڑا بندہ ابو بکر پاک نو چھڑ دے، عمر پاک نو چھڑ دے، واللہ لا الہ الا اللہ، وہ سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ آپ کا بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس پہ پوری تقریر ہو سکتی، لیکن میں نے چھوٹی سی بات کر کے آگے جانا ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو چھوڑ دے وہ سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اس کا راہ سیدھا نہیں ہے۔ تو اگر سیدھا نہیں ہے تو پھر کون سا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر یہ راستہ ہے اس کا۔ اچھا آپ کہیں گے بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ہم اہل سنت بھی ہیں تو ہمیں منوانے کے لیے کوئی دلیل تو دیں آپ۔ الحمدللہ سنیے جی، اب آپ صحیح ٹریک پہ آئے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں یہ کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ سمرقندی متوفی 375 ہجری، تفسیر بحر العلوم، وہ لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہو النبی علیہ الصلاۃ والسلام وصاحبہ من بعدہ ابو بکر و عمر۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدھے رستے سے مراد محمد عربی ہیں اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضور کے دونوں صحابی سیدنا ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم ہیں۔ سنیے ذرا، اس سے آگے بڑھیں۔ دوسرا حوالہ ابن عطیہ، آپ المتوفی 546 ہجری، اپنی تفسیر قرآن المحرر الوجیز، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہوا رسول اللہ، سیدھے رستے سے مراد سرکار دو عالم ہیں، وصاحبہ ابو بکر و عمر، اور ان کے دونوں یار یعنی حضرت سیدنا ابو بکر و حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں۔ تیسرا بندہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قرطبی کو پیش کرتا ہوں، اور قرطبی بہت، یہ جتنے بھی میں آپ کے ساتھ حوالے پیش کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، بہت بڑے بڑے اہل علم لوگ ہیں۔ القرطبی متوفی 671 ہجری، وہ کیا لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ وصاحبہ من بعدہ، وہ کہتے ہیں سیدھے رستے سے مراد مدینے والا ہے اور مدینے والے کے دونوں یاران شیخین حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں، ابن کثیر کو اٹھائی، یہ تفسیر قرآن ہے، متوفی 774 ہجری، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ هو النبی وصاحبہ من بعدہ، وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد مدینے والا ہے اور مدینے والے کے دونوں یار حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق ہیں۔ یہ آپ نے سماعت کی ہے۔ اب اس کے ساتھ میں دو حوالے اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب قرآن پاک کی تفسیر کی روشنی میں نے آپ کو کیا سمجھایا؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے، یعنی رب فرماتا ہے، اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، گویا اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب بھی تم سیدھا راستہ مانگو تو محمد کا راستہ مانگو، یاران محمد کا راستہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی سیدھے راستے کی بات ہو تو تمہیں میرا حبیب یاد آنا چاہیے، تمہیں میرے حبیب کے دونوں صحابہ یاد آنے چاہیے۔ ذرا دیانتداری سے بتائیں کہ جیڑے حضرت ابو بکر صدیق تھی، حضرت عمر فاروق نو ماندا ہی نہیں، ہن تسی آپ ہی فیصلہ کرو انہاں دا راہ سیدھا یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ میں آپ کی عدالت میں فیصلہ رکھ رہا ہوں۔ ایک نقطہ حل ہوا، سمجھ میں بات آئی؟ اچھا ذرا اس سے آگے ذرا سنیے، اس سے آگے بڑھے۔ ہو سکتا ہے وہ کہہ جی دیکھیں جی یہ تو دونوں صحابہ کے نام ہیں، اہل بیت کو تو بیچ میں سے نکال دیا، تینوں کنے کیا سی اہل بیت نو وچوں کڈیا؟ یہ تیرا خیال ہے،
یہ تیرا خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ بھی انعام یافتہ ہیں اور اہل بیت بھی انعام یافتہ ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ، اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں. میں عبارت پڑھ کے آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا. جی میں عبارت پیش کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا. پہلے تو یہ مانیں چونکہ ساڈا تے رولا ہی نہیں، اسی تے صدیق اکبر نو ماننے ہیں. شور تہاڈا رولا تہاڈا، تسی انکار کر دیو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ بالاتفاق دیکھیں سنی تفاسیر کو اٹھا کر، اکثریت کی یہ رائے ہے کہ یہ صراط مستقیم والی جو آیت ہے اس سے مراد نبی پاک کے ساتھ رسول پاک کے دو صحابی، بالخصوص دو صحابی حضرت ابوبکر و حضرت عمر ہے، اور بعد میں دیگر کا ذکر ہے. اب تفسیر خازن کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تفسیر خازن متوفہ 725 ہجری، اس میں لکھا ہوا کہ صراط مستقیم کیا ہے. وہ لکھتے ہیں ہم اصحاب محمد و اہل بیت ہی. وہ کہتے ہیں کہ سیدھے رستے سے مراد سرکار دو عالم کے صحابہ ہیں اور اہل بیت عظام ہیں. سنی تے پھر اہل بیت دی غلامی چ آ گیا. تہاڈا کی بنے گا صحابہ دا انکار کر کے؟ ذرا یہ دسو سانو تسی ہے